پھر انہوں نے کہا، یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا ہے؟ اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل کیا گیا جو اس کے ساتھ عذاب سے ڈرانے والا ہوتا؟ کہ اصل میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسب معاش کے لیے بازاروں میں گئے تو امت کے لیے کسب معاش کے لیے بازاروں میں جانے کا نمونہ فراہم ہو گیا، اور تجارت کرنا یا بازاروں میں جانا، دفتروں میں جانا سنت اور باعث سے ثواب ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو قریش کے کافر تھے، انہوں نے ایسی ایسی بیہودہ باتیں بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ ان کی طرف آسمان سے کوئی خزانہ ڈال دیا جاتا اور یہ معاش کے حصول سے بے نیاز ہو جاتے، اور اگر انہیں کوئی خزانہ نہیں ملنا تھا تو کم از کم ان کا کوئی باغ تو ہوتا جس میں سے یہ مالداروں کی طرح کھاتے۔ وَقَالُوا مَا لِهَٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا۔ اور کافروں نے کہا، یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا ہے؟ اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل کیا گیا جو اس کے ساتھ عذاب سے ڈرانے والا ہوتا؟ کافروں نے کہا، یعنی اس آیت سے کفار کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ہونے والے جو اعتراضات تھے ان کو ذکر کیا گیا، جس کا پہلے پیچھے بھی ذکر چل رہا تھا۔ اب اس کا خلاصہ یہ ہے یہاں سے کہ جو کفار قریش تھے، انہوں نے کعبہ شریف کے نزدیک جمع ہو کر یہ کہا کہ اس رسول کو کیا ہو گیا، یہ تو ہماری طرح کھانا بھی کھاتا ہے اور ہماری طرح رزق کی تلاش میں بازاروں میں بھی چلتا پھرتا ہے۔ اب ان کافروں کی مراد یہ تھی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہوتے تو نہ تو کھانا کھاتے اور نہ بازاروں میں چلتے، اور یہ بھی نہ ہوتا تو پھر ان کی مدد کے لیے کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ یا تو ان کی مدد کے لیے کوئی فرشتہ نازل ہوتا جو ان کے ساتھ ساتھ چلتا، جو ان کے ساتھ ساتھ ہوتا اور لوگوں کو کہتا کہ ان کی اطاعت کرو، اور لوگوں کو کہتا کہ ان کی نافرمانی نہ کرو، اور بتاتا لوگوں کو کہ یہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں جو ان سے ہیں، تو اور ان کی تصدیق کرتا اور ان کی نبوت کی وہ گواہی دیتا۔ تو یہ ساری چیزیں کیوں نہیں ہیں؟ یہ نبی کھانا بھی کھاتا ہے، بازاروں میں بھی پھرتا ہے، پھر کوئی اس کے ساتھ فرشتہ بھی نہیں ہے جو ان کی تصدیق کرے، ان کی نبوت کی، اور لوگوں کو ان کی اطاعت کا کہے یا سمجھائے یا ڈرائے جو ان سے۔ تو یہ سب چیزیں جو ان سے ہیں، تو مشرکین قریش جو ان سے تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر یہ اعتراض کیا تھا کہ آپ تجارت اور کسب معاش کے لیے بازاروں میں چلتے ہیں۔ اب ان کا یہ اعتراض بھی بالکل لغو تھا۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ نبی یہ کھاتے، اگر یہ نبی ہیں تو کھاتے کیوں ہیں؟ تو بھی پہلے جو رسول اور نبی آئے کیا وہ کھاتے نہیں تھے؟ تو اچھا، اب یہاں پر بھی کہ قصبے بازاروں میں چلتے ہیں، اب یہ ان کا اعتراض بالکل ایک فضول سا بیہودہ سا ایک ان کا اعتراض تھا، کیونکہ قصب معاش کے لیے یا تجارت کے لیے بازاروں میں جانا یہ مباح ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اصل میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قصب معاش کے لیے بازاروں میں گئے تو امت کے لیے کسب معاش کے لیے بازاروں میں جانے کا نمونہ فراہم ہو گیا، اور تجارت کرنا یا بازاروں میں جانا، دفتروں میں جانا سنت اور باعث سے ثواب ہو گیا۔ تو
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں تجارت کے لیے گئے تو صحابہ کرام نے بھی جانا شروع کر دیا. مثلا حدیث مبارکہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے مہاجر بھائیوں کو بازاروں کی خرید و فروخت مشغول رکھتی تھی، اور ہمارے انصاری بھائیوں کو کھیتی باڑی مشغول رکھتی تھی. اور ابو ہریرہ جو ہے یعنی مہاجر جو ہیں وہ تو بازاروں میں خرید و فروخت تجارت وغیرہ کرتے تھے، اور جو انصاری ہیں وہ کھیتی باڑی میں مصروف رہتے تھے. مگر جو ابو ہریرہ ہیں وہ بھوکے پیٹ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لازماً آپ فرماتے ہیں کہ میں رہتا تھا اور ان احادیث کے سماع میں حاضر رہتا تھا جن سے وہ حاضر نہیں ہوتے تھے. یعنی جن احادیث کے سماع میں وہ لوگ حاضر نہیں ہوتے تھے، میں تب بھی بے شک بھوکا پیٹ ہوتا تھا، میں پھر بھی موجود ہوتا تھا، اور میں ان چیزوں کو یاد رکھتا تھا جن کو وہ یاد نہیں رکھتے تھے. بخاری شریف کی اندر. تو مشرکین مکہ نے آپ کی نبوت پر جو دوسرا اعتراض کیا وہ یہ کہ آپ فقر و فاقے کی زندگی گزار رہے ہیں. اگر آپ سچے نبی ہیں تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ آپ کے لیے سونے کے اور چاندی کے محل بنا دے. جن ان سونے اور چاندی کے محلوں میں اور گھروں کے اندر آپ رہیں، اور آپ کے پاس انگوروں اور پھلوں کے باغات ہوں جن میں سے آپ کھائیں. اب یہ ان کا اعتراض تھا مشرکین مکہ کا کہ اگر ایسی بات ہے تو اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کریں کہ بھئی وہ آپ کے لیے کوئی سونے اور چاندی کے محل بنا دے، گھر بنا دے، اور انگوروں اور پھلوں کے باغات ہوں جن میں سے آپ کھائیں. تو اصل میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو سونے اور چاندی کے محلات اور عیش و عشرت کی زندگی کی پیشکش کی تھی، لیکن آپ نے اس کے مقابلے میں فقر و فاقے کی زندگی کو اختیار فرمایا. اور دوسرا یہ کہ آپ کو تو فرشتہ بننے کا بھی اختیار دیا گیا، لیکن آپ نے عبد رہنے کو ترجیح دی. تو حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے میرے لیے یہ پیشکش کی کہ میرے لیے مکہ کی سرزمین کو سونے کا بنا دے. میں نے کہا نہیں، ترمذی شریف کے اندر ہے، نہیں اے میرے رب، میں ایک دن پیٹ بھر کر کھاؤں گا اور ایک دن بھوکا رہوں گا. جب میں بھوکا رہوں گا تو تیری طرف فریاد کروں گا اور تجھے یاد کروں گا، اور جب میرا پیٹ بھرا ہوا ہوگا تو تیری حمد کروں گا اور تیرا شکر ادا کروں گا. تو بہرحال یہ جو فرمایا گیا او یلقا الیہ کنز او تکون لہ جنۃ یأکل منها وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا. یا اس کی طرف کوئی خزانہ ڈال دیا جاتا، یا اس کے پاس کوئی باغ ہوتا جس سے یہ کھاتا. اور ظالموں نے کہا وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، کہ تم صرف ایک جادو کیے ہوئے شخص کی پیروی کرتے ہو. انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا. بھلا آپ دیکھیے انہوں نے آپ کے لیے کیسی مثالیں گھڑ رکھی ہیں، بس وہ گمراہی میں مبتلا ہو گئے، اب وہ کسی طرح ہدایت پر نہیں آ سکتے، کسی طرح ہدایت پر نہیں آ سکتے. تو اب یہ جو فرمایا او یلقا الیہ کنز او تکون لہ جنۃ یأکل منها وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، یا اس کی طرف کوئی غیبی خزانہ ڈال دیا جاتا جس کی بھی میں بات کر رہا تھا، یا اس کا کوئی باغ ہوتا جس میں سے یہ کھاتا. تو اور ظالموں نے کہا تم تو پیروی نہیں کرتے مگر ایک ایسے مرد کی جس پر جادو ہو. تو اب اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو قریش کے کافر تھے انہوں نے ایسی بیہودہ باتیں بیان کی. انہوں نے کہا کہ ان کی طرف آسمان سے کوئی خزانہ
کوئی خزانہ ڈال دیا جاتا اور یہ معاش کے حصول سے بے نیاز ہو جاتے، اور اگر انہیں کوئی خزانہ نہیں ملنا تھا تو کم از کم ان کا کوئی باغ تو ہوتا جس میں سے یہ مالداروں کی طرح کھاتے، مالداروں کی طرح کھاتے جو ان سے. تو یہ ان کفار جو ہیں وہ یہ باتیں کرتے تھے. تو امام ابن اسحاق، امام ابن جریر نے اور حضرت ابن عباس نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی ہے کہ عتبہ، شیبہ، ربیعہ کے 2 بیٹے ابو سفیان بن حرب، نضر بن حارث، ابو البختری اور ولید بن مغیرہ، ابو جہل بن حشام اور امیہ بن خلف، عاص بن وائل، اور یہ سب جمع ہوئے اور ان سب نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلو، ان سے بات کرو. تو پھر انہوں نے آپ سے کہا کہ آپ کی قوم کے معزز لوگ جمع ہو کر آپ سے بات کرنے کے لیے آئے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے. تو انہوں نے آپ سے کہا کہ ہم آپ کے پاس حجت قائم کرنے کے لیے آئے ہیں. اگر تو آپ نے نبوت اور نزول وحی کا دعویٰ مال جمع کرنے کے لیے کیا ہے تو ہم آپ کو مال اکٹھا کر کے دے دیتے ہیں. اگر آپ نے سرداری کی، سردار بننے کے لیے کیا ہے تو ہم آپ کو سردار مان لیتے ہیں. اور اگر آپ کو سلطنت چاہیے کہ آپ نے نبوت اور وحی الہی کا دعویٰ اس لیے کیا ہے کہ آپ کو سلطنت دے دی جائے، تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ سلطنت چاہیے تو ہم آپ کو اس ملک کا حاکم مان لیتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے جتنی پیشکشیں کی ہیں مجھے ان میں سے کسی چیز سے بھی کوئی غرض نہیں ہے، نہ مجھے مال چاہیے، نہ سرداری اور نہ حکومت، لیکن اللہ نے مجھے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے اور مجھ پر کتاب نازل کی ہے اور مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں تمہیں ایمان لانے پر ثواب کی بشارت دوں اور کفر کرنے پر عذاب سے ڈراؤں. تو میں نے تو اپنے رب کا پیغام جو ہے وہ تمہیں پہنچا دیا اور تمہاری خیر خواہی کر دی. تو اگر تم نے میرے پیغام کو قبول کیا تو یہ دنیا اور آخرت میں تمہارے اجر کا حصہ ہے، اور اگر تم نے میرے پیغام کو رد کر دیا تو میں اللہ کے حکم کے مطابق صبر کروں گا حتیٰ کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر دے. حضور نے فرمایا کہ بس میں نے تو اپنے رب کا پیغام تمہیں پہنچا دیا، رہی بات مال کی، سرداری کی یا سلطنت کی تو یہ چیزیں مجھے نہیں چاہیے. مجھے تو جس چیز کا حکم دیا گیا تھا وہ میں نے تم تک پہنچا دیا جو ان سے کہ میں تمہیں ایمان لانے پر ثواب کی بشارت دوں اور کفر کرنے پر عذاب سے ڈراؤں جو ان سے. تو پھر انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم نے ہماری پیشکش کو قبول نہیں کیا تو تم اپنے پھر رب سے یہ سوال کرو کہ وہ تمہارے ساتھ ایک فرشتے کو نازل کرے جو تمہارے پیغام کی تصدیق کرے اور پھر ہمیں بتائے، اور اللہ سے یہ سوال کرو کہ وہ تمہارے لیے باغات بنا دے اور تمہارے لیے سونے اور چاندی کے محلات بنا دے. یعنی کہ یا تو پھر اللہ سے سوال کرو کہ تمہارے لیے باغات بنائے اور سونے اور چاندی کے محل بنائے، اور یہ جو فکر معاش ہے اس سے آپ فارغ ہو جائیں جو ان سے، اور آپ کے ساتھ ایک فرشتے کو نازل کرے جو آپ ہمیں پیغام دیتے ہیں، آپ کے پیغام کی وہ فرشتہ ہمیں تصدیق کرے. کیونکہ انہوں نے پھر یہ بات کہی جو ان سے ہے، انہوں نے کہا اصل چیز یہ ہے کہ ہم بھی کسب معاش کے لیے بازاروں میں چلتے ہیں، اور اے محمد تم بھی ہماری طرح بازاروں میں چلتے ہو تاکہ ہم تمہاری فضیلت اور تمہارے رب کے نزدیک تمہاری قدر و منزلت کو جان لیں، کہ یعنی کہ اس نے تمہارے لیے سونے اور چاندی کے باغات، سونے اور چاندی کے گھر بنا دیے، محل بنا دیے اور مکان بنا دیے، محل بنا دیے اور انگوروں کے باغات بنا دیے، پھلوں کے باغات بنا دیے، اور یہ کہ تم ان چیزوں سے، اور وہ فرشتہ آپ کی تصدیق کرے. تو ان چیزوں سے ہمیں اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہو. تو آپ نے فرمایا میں تمہاری فرمائش پوری نہیں کروں گا اور نہ اپنے رب سے ان چیزوں کا سوال کروں گا. یہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمائی جو ان سے. یہ
تو اصل چیز یہی جو میں نے آپ کو پیچھے ایک حدیث سنائی ترمذی شریف کی کہ حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میرے لیے یہ پیشکش کی کہ میرے لیے مکہ کی سرز، تم ایک مکان کہہ رہی ہو، تم ایک محل کہہ رہی ہو، ایک گھر کہہ رہی ہو سونے اور چاندی کا بنا دیا جائے، مکہ کی سرزمین کو سونے کا بنا دے، یہ پیشکش کی کہ مکہ، پورا مکہ مکرمہ کی زمین کو سونے کا بنا دیا جائے۔ میں نے کہا نہیں، اے میرے رب، میں ایک دن پیٹ بھر کر کھاؤں گا اور ایک دن بھوکا رہوں گا۔ جب میں بھوکا رہوں گا تو تیری طرف فریاد کروں گا اور تجھے یاد کروں گا، اور جب میرا پیٹ بھرا ہوگا تو تیری حمد کروں گا اور تیرا شکر ادا کروں گا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ ساتھ یعنی سونے کے پہاڑ چلیں، پہاڑوں کو سونا بنا دیا جائے اور وہ میرے ساتھ ساتھ چل رہی ہوں۔ تو ظالموں نے کہا تم صرف ایک جادو کیے ہوئے شخص کی جن سی ہے وہ پیروی کرتی ہے۔ وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا، تو ظالموں نے کہا تم تو پیروی نہیں کرتے مگر ایک ایسے مرد کی جس پر جادو ہوا، جس پر جادو کیا ہوا ہے۔ تو ظالموں نے کہا تم تو بھلا آپ دیکھیے، یعنی سوچنے کی بات یہ کہ انہوں نے آپ کے لیے کیسی مثالیں گھڑ رکھی ہیں، وہ گمراہی میں مبتلا ہو گئے، یہ جو کافر تھے اب وہ کسی طرح بھی ہدایت پر نہیں آ سکتے۔ یہ اصل میں یہ قول مشرکین کا ہے جو انہوں نے مسلمانوں سے کہا تھا اس کی کہ ان پر جادو کیا گیا جو ان سے، تو جس کا ذکر پہلے گزرا۔ تو اصل چیز یہ کفار جو ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہلے آپ دیکھیں انہوں نے قرآن پاک کے اوپر کتنے اعتراضات کیے، پچھلی آیات کے اندر آپ پڑھ رہی ہیں، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اوپر اس کے بعد اعتراضات کیے کہ یہ آپ نے قرآن خود سے گھڑا ہوا ہے، اور اب یہ والے سارے اعتراضات جن سی، تو ہر اعتراض کا، ہر ان کے چیز کا جو رد ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔